और ज्यादा इजाफा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जी, अल्लाह अल्लाह अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए, हाजिरी भी अता फरमाए और ज़ौक़ और शौक़ भी अता फरमाए। ये तो वाकई अमीर सुन्नत रात को हक फरमा रहे थे, सच फरमा रहे थे कि अगर इंसान को सोहबत मिली हो तो ही बात जो है वो बनती है। आगे मजीद चलेंगे। रात को अमीर सुन्नत ने एक ऐसी ज़ौक़ अफ़ज़ा बात कही है, वो भी इंशाअल्लाह रुकन शुरा से भी शेयर करेंगे, आपको भी बताएंगे। खुश नसीब हैं जिन्होंने रात को शिरकत की है। इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने शिरकत नहीं की वो सारे बदनसीब हैं, माज़अल्लाह, ऐसा मामला नहीं है और ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। बाज़ वक़्त होता है ना, नेगेटिव मेंटलिटी होती है, उन्होंने कोई ना कोई और ही मामला जो है बनाना होता है। अल्लाह हमें पॉजिटिव जहन भी अता फरमाए और ये ज़ौक़ और शौक़ और सोच भी अता फरमाए। बहरहाल तिलावत कलाम पाक भी होगी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला भी है और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मदनी फूल भी बयान होंगे। आइए भी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यअलमू أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اللہ تبارک اللہ کی رحمت پر مبنی آیات مبارکہ کی تلاوت بھی سماعت فرمائی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے. آئیے ابھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدے مکھ چند بدے شاہ شانی مکھ چند بدے شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف کے اک مستانی کالی زلف کے اک مستانی مخمور یقین مدھ بھریا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اور اس صورت نو میں جانا
صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچے آقا تیرے رب میں شانہ آقا جی، سچے آقا تیرے رب میں شانہ آقا، جس شان تو شان سب بڑیا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، لجپال جدا رکھے والا، لجپال جدا رکھے والا، لجپال جدا رکھے والا، اور کون مٹاون والا، اور کون مٹاون والا، ساتھی اس سونے نل لگے گئی، جیڑا توڑنے بھانے والا، سبحان اللہ 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 ما اجمل سبحان اجمل کا، سبحان اجمل کا، سبحان اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، جی ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سہنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سہنا، مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اور جتھے میرے
پیر دا ایتھے میرے پیر دا تیرا جتھے میرے پیر دا ڈیرا جتھے میرے علی دا ڈیرا جتھے میرے غوث دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا رہندا سدا سویرا وچ قبر دیا کا آکھنے گے اینو چھڈ دیو کہ میرا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا مشہور زمانہ کلام پڑھا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے، کچھ دیگر اشعار بھی شعراء کے بیچ میں جو ہے وہ ملائے ہیں۔ بہرحال بزرگوں کا کلام ہو تو بزرگوں کا کلام ہی جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بھی بڑے اشعار ہیں، لاؤ رخ تو مخلت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھڑی گالی سناؤ سجن جڑی وادی ہمرا سن کریاں، اور بھی بہت سارے اشعار ہیں۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، سوز بھی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا یہ بھی ایک مبارک ذہن ہے کہ آپ نے ہمیں نعت شریف پڑھنے کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے بھی مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، وقتاً فوقتاً عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بزرگوں کا کلام ہو، امام اہل سنت کا کلام ہو، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا کلام ہو، اعلیٰ حضرت کے شہزادگان کا کلام ہو، علماء ربانیین کا جو ہے وہ کلام ہے، تو اس کی ایک بات جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ لیکن عام شعراء کا جو کلام ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات تھوڑا ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں یہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو گیا تو بندہ جو ہے یہ شش جہات میں نے بیان کر دیے آگے پیچھے ہو جائے گا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہو گیا تو پھر بندہ جو ہے وہ پڑھنے والا وہی کیا ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو بہرحال امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ حمد لکھنا آسان ہے، ہاں جی، لیکن نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف اللہ ہے۔ اکبر، اللہ نہیں، یہاں تھوڑا سا بڑھا تو شرک کفر کی طرف گیا، اللہ اکبر، تھوڑا سا کم ہو گیا تو توہین وہ بھی کفر کی طرف چلا اللہ گیا۔ اکبر، اللہ تو اکبر، نعت بہت ہی محتاط ایک جو فن ہے، اور یہ عام ہر بندہ جو کافی ردیف جوڑ لے اور وہ کہے جی میں نے کافی ردیف جوڑنا سیکھ لیا تو میں نعت لکھ لوں، نہیں، نعت لکھنا آسان ہے، اس کے لیے وسیع علم کی ضرورت اعلیٰ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی ہے، یہ ہوتا ہے مبارک انداز۔ چلیں جی، بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کی اور کرتے رہنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ حضور جو کہتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈراتے رہتے ہیں، ان کے لیے آج کے سلسلے میں چلیں ایک یہ مدنی پھول بھی ہے کہ ہمیشہ ڈراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور میں لگے ہاتھوں چاہوں گا آپ اسی سے ابتدا لے لیں کہ ڈرانا بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا بتانا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کو کیسے لے کر چلنا چاہیے اور ایک مسلمان کو جو ہے وہ کیسے آگے جو ہے بڑھنا چاہیے، یا تو وہ بالکل جو ہے وہ خوف میں آ جائے یا بالکل بے خوف ہو جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ذکر بھی ہے۔ رحمت الہی کا جب بیان ہو تو اس میں یہ سوچو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول والے کام کروں، اللہ کی رحمت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رحمت سے محروم کیے جائیں گے ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آئے تو اس وقت ڈرے کہ کہیں اس میں پکڑ میں نہ آ جاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ یہ فرماتے تھے اگر قیامت کے روز ایک کے سوا سب کو بخش دیا جائے تو میں خوف رکھتا ہوں کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک کو بخشا جائے گا فرماتے میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ بخشا جانے والا میں ہی ہوں گا. یہ خوف و رجا یہ پورا ایک مضمون ہے، امام غزالی کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں. تو خوف اور امید تو یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی ہو، اللہ کی ناراضی کا ڈر بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین ہو. کیونکہ حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنا یہ واجب ہے. یہ کتابوں میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، حسن ظن رکھنا، اس کی رحمت کے حصول کا جو ہے وہ اپنا ذہن بنا کے رکھنا، مجھے میرا رب رحمت عطا کرے گا. اب یہ جو مطلب کئی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ خام خواہ میں کسی بات کو کرٹیسائز کر دینا، حالانکہ الحمدللہ عز و جل جتنا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر امید کی کیفیت ہماری مضبوط ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے، امیر علیہ سنت کی صحبت نے، ان بیانات نے، ان مدنی قافلوں نے، اجتماعات نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں ہے. ہاں ڈر جو ہے نا وہ یہاں پر ایک ہوتا ہے خوف کسی اندھیرے کا، کسی جو ہے وہ خوفناک چیز کا، وہ والا خوف میں تو سمجھتے ہیں محبت کا خوف ہے کہ جیسے محبوب کے روٹھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جہاں بیان ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی تھا کہ وہ ہمارا کریم و رحیم پروردگار جس نے اتنی نعمت عطا کی اور اتنی رحمت کے وعدے فرمائے ہیں. تو وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. آپ دیکھیں پیچھے سے بیان کیا آ رہا ہے سر، اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ، تو یہ انسان کی جو ہے وہ بھول ہے کہ ایسی رحمت اور کرم فرمانے والے رب عز و جل کی یاد کو چھوڑ کر، اس کی محبت اور اس کی جو ہے وہ چاہت کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف اگر جاتا ہے تو یوں ہمیں ڈرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ نہ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والے کاموں میں نہیں لگنا. ایسی چیزیں ہیں، یعنی آپ جب موضوع تذکرہ فرما رہے تو میرے ذہن میں اس کی 2-3 جہتیں آ رہی. ایک اللہ کی رحمت کا بیان ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے سنی اور بھی آیات ہیں. دوسرا رحمت الہی کا حصول کن چیزوں میں حدیث مبارکہ میں بالخصوص ذکر کیا گیا کہ رحمت الہی پانے والے اعمال. اور تیسرا ہے رحمت الہی سے محروم کرنے والی باتیں، اللہ اکبر، ان سے بچنا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے. آمین. بڑی خوبصورت صبح ہے، خوبصورت صبح کے ساتھ خوبصورت سلسلے میں رحمت الہی کا بیان ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین آمین. باہر موسم بھی بڑا مدنی موسم ہے، الحمدللہ، اور بادل جو ہے وہ باب المدینہ میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور قرآن کریم کے میں نے کہا تھا 100 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور رحمت جو ہے یہ مختلف معانی میں بھی آیا ہے. اس کو بھی کچھ انشاءاللہ بیان کریں گے آگے چل کے. حدیث مبارکہ میں بھی کیا بیان ہے کچھ اس کو بھی لیں گے. یوسف بھائی آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں آپ بھی جو آپ نے بات کی خوف کی، جی، تو یہ خوف مل جانا بھی جو ہے نا وہ رب کی رحمت میں شامل ہے. اللہ اللہ، کہ وہ بھی رب کی رحمت ہے کہ اس بندے کو یہ خوف مل جائے کہ کہیں میرا محبوب رب جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے. اور اگر جا بجا دیکھا جائے نا، وہ کسی نے وہ پنجابی کا مقولہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ رحمت حق بہا نامی جویم، فارسی کا ہے، رحمت حق بہا نامی جویم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ وہ اپنے قیمت تلاش نہیں کرتی. جی، رحمت حق بہا نامی جوید، جی، رحمت حق بہا نامی جوید. جی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیمت تلاش نہیں کرتی بلکہ وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ اپنے بندے کو جو ہے وہ نواز دیا جائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، جی، وہ بہت ساری ان کے کام ہے، وہ الگ الگ جو ہے وہ ڈیوٹی پر
معمول ہیں. تو ایک جماعت وہ ہے جو دنیا میں سیاحت کرتی ہے, دنیا میں گھومنا پھرنا وہ ان فرشتوں کا کام ہے, اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہوں, ان کو تلاش کرتے ہیں. اچھا, جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ تمہارے مطلوبہ لوگ یہ ہیں, اور وہاں پر جب فرشتے آتے ہیں تو اپنے مبارک پروں سے ان جماعت کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو لے لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے یہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب, یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کہ جب فرشتے اس محفل کے اختتام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹتے ہیں, تو حالانکہ رب عز و جل سب کچھ جانتا ہے, لیکن پھر بھی ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر بیان کر رہے تھے, تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, ان لوگوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. تو اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا انداز کیا ہوتا, تو ان کا کس انداز سے وہ میرا ذکر کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو ان کا ذکر کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا, وہ اور زیادہ محبت کے ساتھ, اور زیادہ جستجو کے ساتھ تیرا ذکر کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ وہ کس چیز کی طلب رکھتے تھے, وہ کس چیز کی جو ہے وہ چاہت رکھتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں, یا رب العالمین وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, نہیں, انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا انداز ہوتا, پھر ان کی طلب کرنے کا کیا معمول ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ماں سوائے پھر اس کی کسی اور چیز کی طلب نہ کرتے, بلکہ اور زیادہ چاہت کے ساتھ, اور زیادہ لگن کے ساتھ وہ تیری جنت کے طلبگار ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا, وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے جو اس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, نہیں, انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, گواہ ہو جاؤ, میں نے ان تمام کی بخشش و مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ جو اس محفل میں شامل تھے اور وہ محفل میں آنے کی برکت سے ان کی مغفرت ہو گئی, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہو گئی. جی. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین, اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اس محفل میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ تو گزر رہا تھا, دیکھا کہ یہاں پر لوگ جمع ہیں تو وہ اس میں شامل ہو گیا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا, اب دیکھیں یہ کیسا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت اور عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ چونکہ اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی, چاہے کچھ وقت کے لیے کی, اس نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا, لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ شامل تھا. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کی بھی بخشش فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہم پر چھما چھم برسنا چاہتی ہے, لیکن اب ہمارا کیا انداز ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے کتنے جو ہے وہ کمر بستہ ہیں, کتنے طلبگار ہیں, ہمارا زندگی کا ایٹیٹیوڈ کیا بتاتا ہے, ہمارا زندگی کا معمول کیا بتاتا ہے کہ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگاروں میں شامل ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا ہیں اور اس کی جو ہے وہ ناراضگی والے کام کرنے میں مبتلا ہیں کہ جس سے اس کی ناراضگی مول ہو. اللہ تعالیٰ راضگی ملے گی یا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, جی. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب کو غور کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے, مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی. جی. ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ. اس اعرابی نے عرض کیا, کیا وہ خود حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ خود حساب لے گا. تو اعرابی مسکرانے لگا.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی. اب بات تو مطلب قیامت کی ہو رہی ہے، حساب کی ہو رہی ہے، وہ مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا مسکرائے کیوں؟ تو اس نے عرض کی، روایت کا خلاصہ جو ذہن میں آ رہا ہے، اس نے عرض کی آقا کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ 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 اللہ، واہ اور جب کریم کسی سے حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. واہ واہ واہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، عربی نے سچ کہا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کریم ہے اور بہت کریم ہے، اور وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس عربی کا کتنا یقین تھا اپنے رب کی رحمت پر کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، صحیح. درگزر فرمانے والا، وہ کریم ہے. اور اس کریم پر کتنا اس کو جو ہے وہ بھروسہ، ایسا یقین ہمارا اللہ کرے بن جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ اپنے کلام میں کہتے نا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا. اس سے پہلے والا شعر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا تذکرہ ہے. وہ کریم ہے تیری عطا، تو رحیم ہے ان کے کرم. یہ میرے گرچہ گناہ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اپنے گناہوں کا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن آقا کریم سے امید ہے مولا، تجھ سے رجا ہے. یعنی اور یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے آپ کریم ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے. اس کی جو ہے رحمتوں کے کیا کہنے. تو ایسا یقین اپنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر ہو کہ ہمارا رب ہمیں ضرور بخشے گا، رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور اس کی رحمت کا کامل یقین رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے رہیں. سبحان اللہ. یہاں حضور میرے پاس علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ذوق افزا جو ہے وہ فرمان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذهب الجمہور الى ان الرحمن ماخوذ من الرحمت. جمہور علماء کا جو ہے وہ یہ فرمان ہے کہ رحمان جو لفظ ہے یہ رحمت سے بنا ہے، رحمت سے بنا ہے لفظ رحمان. آگے فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذو رحمتی لا نظیر لہو فیہا، ایسا رحم کرنے والا کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں ثم قال، پھر ارشاد فرمایا فالرحمن ذو الرحمت الشاملۃ للخلق. رحمان یہ ساری مخلوق پر رحمت کرنے والا ہے، ساری مخلوق پر کرم فرمانے والا ہے. تفسیر بیضاوی میں پڑھا تھا عبد المنعم بھائی، رحمان یا رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے. دنیا میں بھی رحمت فرما رہا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمائے گا. اور آگے چل کے فرماتے ہیں والرحیم، اور رحیم بھی یہ رحمت سے ہی بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک صفاتی نام ہے. اور فرمایا خاص بالمؤمنین، اور رحیم یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے. یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خصوصی حصہ ملے گا. یا رحیم الدنیا یا رحیم الآخرہ، اے آخرت میں رحم فرمانے والے، یہ کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور کرم کے دروازے تو کھلے ہی ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں کے در کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ انسان کو ندا دے رہی ہے. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ بیان بھی ملتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کر دوں. ایک طرف سے تو یہ معاملہ ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو مواقع اہم مواقع ہوتے ہیں، جیسے عید الفطر کا ہی موقع آپ لے لیں، اس میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر اور جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، آج کے دن تم اپنی آخرت کے لیے جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے لیے جو مانگو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ عطا کروں گا. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، یعنی ایک ہے عام جیسے دن گزر رہے ہیں اس پر بھی روایت آ گئی، خاص دن ہے اس پر بھی روایت آ گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو
جو ہے وہ ندائیں دے رہی ہے. بندے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ اصل میں ابلیس جو ہے نا, شیطان لعین, یہ بدبخت رحمت الہی سے محروم ہے. اب اس بدبخت نے یہی جال بنے ہیں کہ یہ بندے اللہ کی رحمت کے حصول میں کامیاب نہ ہو جائیں. اور یہ طرح طرح کی برائیاں, طرح طرح کی خرابیاں, خرافات, بے حیائیاں اور طرح طرح کے جو ہے وہ موسیقی کے کاموں میں, گناہ کے کاموں میں مبتلا کر کے, خاص طور پر وہ ایام, وہ راتیں جن میں خاص رحمت کے وعدے ہیں, خاص بخشش کے وعدے ہیں, عام رحمت کا تذکرہ ہے جن میں, اب ان خاص مواقع پر بالخصوص غفلت والے کاموں میں لگا کے, جیسے آپ نے عید کا تذکرہ کیا, چاند رات ایسا طوفان بدتمیزی کئی جگہوں پر بپا کیا جاتا ہے, ایسی موسیقی بجائی جاتی, شرابیں چلتی ہیں, بے حیائیاں چلتی ہیں, خاص جو ہے نا وہ فلموں کے اہتمام کیے جاتے ہیں, عید کی تیاری کے, عید کی فلمیں, عید کے پروگراموں کے لیے رمضان کے اندر ایسے ایسے جو ہے نا وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ عید پر یہ شیطانی کام جو ہے نا وہ بالخصوص کیے جانے ہیں. اور جو ہے وہ بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, فحاشی ہے, عریانیت ہے, طرح طرح کی غفلتوں والے کاموں میں لگا کے, تاکہ جو ہے وہ بندے اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہو جائیں, رحمت کے حصول میں کامیاب نہ ہو جائیں. اور اسی طرح شب برات آئی, آتش بازیوں میں لگا دیا. اور بالخصوص جو ہے وہ یہ عیدوں کا موقع آیا, اس میں لوگ سمجھتے ساتھ کھانا پینا, عیش و عشرت کرنا اور جو ہے وہ ہلا گلا کرنا ان چیزوں کا نام ہے. حالانکہ یہ تو شکرانہ ہے, حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدوں کی جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ آئی. اور عید کا دن جو ہے وہ کیا مزدوری ملنے کا دن ہے. فرماتا ہے اللہ کریم کہ فرشتوں اس مزدور کی کیا جو ہے وہ مزدوری ہے جس نے کام پورا کیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پورا جو اجرت ملنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں مغفرت سے نواز دیا, بخش دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص برستی ہے ان دنوں, ان راتوں میں. پھر کئی لوگوں کی راتیں. ایک بات اور میں بھی ایڈ کر دوں, ایک تو یہ ہے نا کہ شیطان غفلت میں ڈال رہا ہے, دوسری طرف شیطان دوسرا کام بھی کر رہا تھا. وہ کہڑے پاسے ٹور پے ہو تو آنون مسجد یاد آ گئی ہے, یعنی اب آپ کو مسجد یاد آ گئی ہے, بھئی یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں. یعنی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی شیطان جو ہے وہ روک رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے اس کو بھی شیطان روک رہا ہے, اور جو گل گپاڑے میں لگا ہوا ہے اس کو بھی لگایا ہی ہوا ہے. یعنی کیسا یہ ایک کیا اس کو الفاظ کیا نا, ہم نے خوشی کو شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائے. خوشی سیلیبریٹ کرنا یہی سمجھ لیا کہ یہ شیطانی کاموں میں ہی خوشی سیلیبریٹ ہوتی ہے. بولے کہ نا خوشی کا موقع, یار آپ لوگوں نے خوشی انجوائے کرنے دو, یار عید ہے, شادی ہے, مطلب یہ یار خوشی کے موقع ہوتے ہیں, تھوڑا بندہ انجوائے کرے, تھوڑا سیلیبریٹ کرے. بولے یہ کیا آپ لوگوں نے ہر موقع پر ہی سنجیدگی, ہر موقع پر ہی جو ہے نا وہ رونا, خوف اور یہ اس طرح کی کیفیت میں لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے, خوشی منائیں, لیکن بے حیائی میں, فحاشی اور عریانیت میں, اللہ کی ناراضی کے کام میں خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ اور یہ کیسی ہماری جو غفلت ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والے کام کر کے خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے. کتنی عجیب ہماری جو ہے نا وہ مینٹیلٹی ہو گئی. ہم اپنی مینٹیلٹی پر جو ہے وہ غور کریں اور شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں اپنی خوشیاں تلاش نہ کریں, بلکہ رحمان کو خوش کرنے والے کاموں میں اپنی خوشیاں تلاش کریں. اچھا یہ تو بات ہو رہی ہے ان مواقع کی کہ جب آپ اپنے ملک میں ہیں اور خوشی کا کوئی موقع ہے, کوئی سیلیبریشن کا موقع ہے, تب آپ جو ہے وہ ہلا گلا میں لگ گئے اور گول گپا, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن شیطان اس قدر مکار ہے کہ وہ بندہ سفر حج پر جاتا ہے نا, ذہن بنا کر گیا ہے کہ عبادت کرنی ہے, ذہن بنا کر گیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, ذہن بنا کر گیا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, درود پاک پڑھنے ہیں, خوب وہ کام کرنے ہیں جس سے جو ہے وہ رب کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو جائے اور رب کی رحمت کے حصولوں میں شامل ہو جاؤں, اسے حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن شیطان مکار وہاں بھی وہ حاجیوں کو عبادت کرنے سے ایسے مختلف انداز سے روکتا ہے کہ اب جو ہے وہ بندہ حرم میں گیا ہوا ہے, سفر حج پر گیا ہوا ہے, لیکن اب اس نے اپنی گیدرنگز جو ہے سلمان بھائی اور ہوٹلوں کی نیچے لوبیز میں لگانا شروع کر دی, مختلف گیدرنگز میں بیٹھ رہے ہیں. اب وہاں پر بیٹھ کر وہ دنیاوی گفتگو, اس کی کسی کی غیبت, وہاں پر بیٹھ کر سیاست, ملک میں کیا ہو گیا, کسی شہر میں کیا ہو گیا,
ارے یار اس بزنس مین نے تو وہ پورا بزنس کا ٹھپا بٹھا دیا، یہ کر دیا. اب وہاں پر آپ گئے ہو رب کی عبادت کے لیے، اب وہاں بھی جا کر جو ہے وہ آپ ان فضولیات میں پڑ گئے جو آپ کی جو ہے وہ عادت ہے اپنے ملک کے اندر کرنے کی. اس میں ایک پہلو یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ سفر اگر ہم نے کیا تو پھر جو ہے وہ بندہ اس قسم کی خرافات سے بچ کر وہ اللہ رسول کے ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے. بندہ جو ہے وہ ایسے باذوق افراد کے ساتھ سفر کرے کہ جیسا آپ نے شروع میں وہ نقشہ کھینچا تو میں اس بات سے اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا تھا کہ یار میں واقعی رات کافی لیٹ ہو گیا تھا. مدنی چینل کی ایک ریکارڈنگ کے حوالے سے ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو رات تقریباً 12:30 بجے ہماری واپسی ہوئی تھی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی اس محفل مدینہ میں شامل ہوتا. اس کی کیا رونق ہوگی، کیا امیر اہل سنت کا ذوق ہوگا. یوسف بھائی آہوں سسکیوں پانی چشمے سے ابل رہا ہوتا ہے، چشمے سے پانی ابل رہا پتہ چلتا ہے یار کیسا زبردست جو ہے وہ پانی. سلمان بھائی میں وہ سوچ رہا ہوں کہ جس نے ہمیں مدینے کا عشق جو ہے وہ سکھایا، اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ مدینے کی باتیں کریں گے اور شوق و مستی کی باتیں کریں گے تو پھر وہ کیا انداز ہوگا. آپ کو امیر سنت بھی تو حضور آپ جو ہے وہ پہلے تشریف فرما تھے، پھر کھڑے بھی ہو گئے اور پھر چل بھی رہے ہیں، یعنی منچ پر چل بھی رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں. اللہ اللہ. امیر سنت نے جب سفر حج فرمائے نا یا سفر مدینہ جب بھی کیا اس وقت مدنی چینل موجود نہیں تھا. ورنہ آج دنیا جو ہے وہ اس بات کو وہ دیکھتی کہ کیا انداز ہوتا ہے ایک عاشق رسول کا مدینہ منورہ میں حاضری دینے کا، کیا انداز ہوتا ہے کسی محب کا جو ہے وہ اپنے محبوب کے شہر میں جانے کا. تو یہ تو اللہ وہ دن پھر دکھائے، اللہ وہ لمحات ہمیں پھر نصیب کرے کہ دنیا جو ہے وہ دیکھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کیا ذوق اور کیا محبت اور وہ کیا والہانہ انداز ہے کہ جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. پھر طواف کعبہ ہوتا ہوگا، دعائے عرفات. میں کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب جتنے حاضرین موجودین ناظرین نیت کریں. رفیق الحرمین میں امیر سنت نے دعائے عرفات لکھی ہے، آپ اس کو خالی پڑھ لیں، یعنی آپ اس کو خالی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک اندازہ ہو جائے گا، امیجنیشن آپ کر سکیں گے کہ کیا ذوق اور کیا شوق ہوتا ہوگا میدان عرفات میں. آپ بھی حضور ماشاءاللہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے حج کی، آپ بھی گئے ہیں. تو بعض جیسے یوسف بھائی نے کہا کہ لوگ آپ کسی اچھے عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں گے، ذوق شوق والے کے ساتھ سفر کریں گے تو آپ کے ذوق شوق میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن کچھ لوگ تو جو ہے وہ ذوق والوں کا بھی ذوق جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ، کیا کہیں گے؟ بس یہ کہ رات امیر اہل سنت نے ایک بڑی گہری بات فرمائی کہ قافلے کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش کرنا کہ اکیلے ہو جانا. یہ بڑی حکمت والی بات ہے، بڑی گہرائی والی بات ہے. واقعی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو ہر طرح کے بیچ میں ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور کئی جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ ماحول بنا دیتے ہیں. بلکہ پچھلے سال میدان عرفات میں 2 یا 3 جگہ پر وہ بیان کی صورت بنی. تو ایک جگہ خیمہ تھا حاجیوں کا، تو اس میں ہم لوگ گئے. عرفات میں بھی اب لگے ہوتے، ایئر کنڈیشن بھی اب تو بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی. تو ایک جگہ بیان کے لیے ہم لوگ گئے تو آپ بلیو کریں سلمان بھائی کہ اب میں مینشن نہیں کر رہا اس جگہ کا اور جگہ حاجی کا، لیکن وہ میدان عرفات میں عین حج کے دن احرام کی حالت میں وہ اپنے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے. اب میں اس قدر حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ وہ جگہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں رکت تاری تھی. اس قدر رکت تاری تھی کہ آپ کے آنسو بہتے تھے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بزرگوں کا یہاں آنا کہ یہاں پر آنسوؤں سے داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھیں اتنا. اور یہ مطلب وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہے کرنے کیا آئے ہیں. حالانکہ اگر ہم سارے سفر پر غور کریں کہ یہ حج کا سفر بھی یہ رحمت الہی کے حصول کا سفر ہے. میدان عرفات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی تجلی فرماتا ہے کہ فرشتوں آج کے دن جو آئے ہیں میں نے انہیں بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ان کے پرگندہ بال ہیں، ان کے کپڑے جو ہے نا وہ گرد آلود ہو چکے ہیں، میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. مزدلفہ کی رات ہے، وہ خاص رحمتوں کی رات ہے. عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کی معافی کا فرما دیا. مزدلفہ میں آئے شب مزدلفہ جو ہے وہ 10ویں شب، اس میں فرمایا کہ میں نے بندوں کے حقوق بھی اپنے ذمہ لے لیے، اس میں وہ بھی معافی کا اعلان ہو گیا. اب خانہ کعبہ کا تذکرہ آیا.
کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ رحمت الہی کے حصول کا ایسا پیارا ذریعہ ہے. وہ ایک روایت کا خلاصہ ہے 120 رحمتیں روز نازل ہوتی ہیں. 120 رحمتیں، اور ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں جو ہیں وہ نوافل تلاوت والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کچھ بھی نہیں کر رہا کعبے کی زیارت کر رہا. اللہ اللہ اللہ، کعبے کی زیارت کر رہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے بھی رحمت سے محروم نہیں. واہ واہ، اتنا رحمت الہی کا وہاں چھما چھم برسنا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ دیکھا گیا، بلکہ ابھی پچھلے چند دن پہلے ناظر بھی سلمان اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ طواف کرنے والے. اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے، شامل فرمائے، آمین. اللہ نصیب کر دے. ہمیں طواف بھی نصیب کرے اور وہاں کا ادب بھی نصیب کرے. سلمان بھائی، میں پچھلے سفر پر جب میں حرمین شریف میں حاضر تھے، حتیم اس میں مطاف میں حاضر تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو یہ بات کی نا گیم کھیلنے والی، وہ لیٹا ہوا ہے باقاعدہ، ایسے ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ٹیک دے کر لیٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے گیم کھیل رہا ہے. کہاں پر؟ یہ مطاف طواف کرنے کی جگہ کیا. اب آپ غور کریں کہ وہاں پر جا کر بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ انداز کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ پھر بندہ شکایت کرے کہ رب کی رحمت وہ جو ہے وہ مجھے میسر نہیں آتی، میں یہ پریشانی میں مبتلا، میرے گھر جو ہے وہ شکایت، یہ گلا وہ شکوہ، تو پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ نزول ہوگا کہ جب بندے کا ایٹیٹیوڈ، اور وہ بھی رب العالمین کے گھر میں. آپ نے ایک اور بھی بتایا تھا نا وہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کا بھی آپ نے کیا وہ بتایا؟ تو ایک عجیب سا ماحول ہے وہ، اور وہ بالخصوص میں نے پاکستانی فیملیز کو دیکھا سلمان بھائی، رات کے وقت چونکہ اب مطاف بڑا کر دیا گیا اور فیملیز جو ہے وہ بآسانی وہاں پر بیٹھتی ہے اور آ کر اپنا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کہ بتایا کہ رحمت کے حصول کے لیے وہ وہاں پر گزار سکتی ہے. لیکن وہاں پر بیٹھ کر بھی فیملی بیٹھی ہے آپس میں، چونکہ چند عورتیں مل گئی، اب وہ دنیاوی باتیں شروع ہو گئی، چند مرد مل گئے، بزنس شروع ہو گیا یہاں پر. اب بچے جو ہیں وہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں. اب بچے کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پر چیئرز ہوتی ہیں، کرسی جو نہیں زمین پر بیٹھ سکتے، ان کے لیے ایک سہولت فراہم کی گئی ہے. بچے اس کرسی کو الٹا کر کے اس کی بناتے ہیں بائک، اور یہاں سے وہاں یہ دوڑنا. اب آپ سوچیں کہ آپ مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچے کو کنٹرول کرنا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. اس کو کون روکے گا؟ اگر اس کو کسی نے اگر بلند آواز سے کہہ بھی دیا تو پھر آپ کو برا لگنا ہے. تو یہ تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بٹھائیں، اس کو ادب سکھائیں، اس کو بتائیں کہ آپ کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کا ادب کیا ہے. کاش کہ اپنے بچے کو یہ بتایا ہوتا. حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی، خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے. نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا
بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے۔ تو وہ لمحات ہیں کہ جس کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا، جس کے لیے زندگی بھر جو ہے وہ دو دو پیسے کر کے جوڑتا رہا کہ مجھے سفر حج نصیب ہو جائے، میں اس سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ ارے غافل، ذرا سوچ تو صحیح، آج تیری زندگی میں وہ مقام آ گیا، آج تیری زندگی میں وہ ٹائم آ گیا تو حضور کعبہ حاضر ہے، پھر بھی تیری جو ہے آج تیرا یہ انداز ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر بھی تو غفلت میں مبتلا ہے، چھما چھم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور تو جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہے۔ خدارا اپنے ان لمحات کو بالخصوص میرے وہ حجاج اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو سفر حج پر روانہ ہو چکے ہیں یا جنہوں نے سفر حج پر ابھی بھی روانہ ہونا ہے، خدارا اپنا ذہن بنا کے جائیں کہ ہم نے جا کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے وہاں پر جا کر خوب کعبے کا دیدار کرنا ہے، ہم نے وہاں جا کر خوب طواف کعبہ کے مزے لوٹنے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جو آپ کو زندگی بھر یاد آتے رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ یاد آئیں تو آپ کو پچھتانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب یہ لمحات یاد آئیں تو اپنے آپ پر آپ کو شرمندگی محسوس ہو کہ کاش اس وقت میں کعبے کا دیدار کر لیتا، کاش اس وقت میں یہ فضولیات میں نہ پڑتا بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اے کاش ہم سب کو یہ سفر بھی نصیب ہو، وہاں کا ادب بھی نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ہم نے بھی سیکھنی ہے اور جن کو لے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی سکھانی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے۔ اللہ ہمیں رب نصیب فرمائے۔ حج کی بات چلی ہے حضور، حج کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حج کی تیاری تو کر لیتے ہیں، 6-6 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر دیتے ہیں جانے کے لیے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا حج کی واجبات کیا ہیں، ہم نے کیا جو ہے ذہن رکھنا ہے۔ تو سلسلے کے اندر انشاءاللہ نیت ہے ہماری، ہم حج کے حوالے سے کچھ مدنی پھول وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ایک لفظ آپ مسائل حج و عمرہ کے درمیان بار بار سنیں گے، میقات سے احرام باندھنا۔ آخر یہ میقات ہوتی کیا ہے، کس مقام کو میقات کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ میقات ایسی جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے اور بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا، میقات کہلاتی ہے۔ میقات 5 ہیں۔ ذوالحلیفہ یا ابیار علی یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ جحفہ یہ ساحلی شہر رابغ کے قریب واقع ہے اور اہل شام و اردن اور تبوک سے آنے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ یلملم یہ اہل یمن کی میقات ہے۔ پاک و ہند کے لوگ سمندر سے جائیں تو اسی میقات کی محاذات آتی ہے۔ ذات قرن آج کل اس کا نام سیل کبیر ہے، یہ اہل طائف اور ریاض سے آنے والوں کی میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ لبيك اللهم لبيك۔ پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا۔ مختصر تشریح، ویسے تو میقات ایک خاص اصطلاح ہے، لیکن یہاں میقات سے مراد یہ ہے کہ جس کو جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے وہ وہاں سے احرام باندھے گا۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج افراد۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔
آفاق سے آنے والا کیا کرے گا؟ حج کرنے والا تینوں اقسام میں سے جو بھی حج کر رہا ہو، اگر وہ آفاق یعنی حل کے باہر سے آ رہا ہے اور میقات سے گزر کر براہ راست مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو حالت احرام میں ہی میقات عبور کرتا ہوا حل اور پھر حرم یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا۔ احرام عمرے کا ہو یا حج کا، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ آفاق سے حج تمتع کے لیے آنے والا حاجی صرف عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے یعنی طواف، سعی اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے پر عمرے کا احرام کھول دیتا ہے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ مکی حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ جو آفاقی مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر کے احرام کھول کر مکہ شریف ہی میں موجود ہے یعنی حج تمتع کرنے والا ہی ایسا کرے گا۔ اس کے لیے حج کا احرام خطہ حرم سے باندھنا ضروری ہے۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ میں حرم کے خطے میں آباد ہیں کہ وہ حج کا احرام خطہ حرم سے ہی باندھیں گے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ اہل حل کہاں سے حج کا احرام باندھیں گے؟ اہل مکہ یعنی حدود حرم میں رہنے والے اور اہل حل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے صرف حج افراد کریں گے تو یہ دونوں حج کا احرام اپنی اپنی جگہ سے باندھیں گے، یعنی اہل مکہ خطہ حرم میں کسی جگہ سے اور اہل حل میں کسی بھی جگہ سے باندھیں گے، اور ان کے لیے یہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل حل حرم سے احرام باندھیں اور حرم میں رہنے والے حل میں جا کر احرام باندھیں۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ میقات سے احرام باندھنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، جو آفاقی براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت سے سفر کرتا ہوا جان بوجھ کر بغیر احرام کے میقات سے حل میں داخل ہوا تو اس پر دم لازم ہوگا اور گناہگار بھی ہوا۔ نمبر 2، اس پر واجب ہے کہ واپس جا کر کسی بھی میقات یا محاذات میقات سے احرام باندھے، یعنی احرام کی نیت اور تلبیہ دونوں میقات سے کر کے پھر دوبارہ آئے، ایسی صورت میں دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس شخص نے آفاق سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھنے کے بجائے اندرون میقات کہیں سے احرام باندھ لیا، تب بھی حکم ہے کہ میقات پر جا کر تلبیہ پڑھ کر واپس آئے، اس پر دم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ ختم کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوگی۔ نمبر 4، میقات سے بغیر احرام داخل ہوا اور داخل میقات مثلاً حل سے احرام باندھا اور اپنی غلطی دور کرنے کے لیے میقات پر آ کر تلبیہ بھی نہ پڑی، اگر تو اس شخص نے طواف قدوم یا طواف عمرہ یا وقوف عرفہ کر لیا تو دم متعین ہو گیا، بلکہ طواف کا ایک مکمل چکر کر لیا تب بھی دم متعین ہو جائے گا۔ اب واپس جانے سے دم ساقط نہیں ہوگا، دم اور توبہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ نمبر 5، اگر مکی یا جو مکی کے حکم میں ہے، جیسا کہ حج تمتع کرنے والا جب عمرے کا احرام کھول کر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم ہے تو وہ بھی مکی ہی کے حکم میں ہے، ان پر ضروری ہے کہ یہ حج کا احرام حدود حرم سے باندھیں۔ یوں ہی جو حل میں رہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حل سے احرام باندھے، اگر ان دونوں نے اس پر عمل نہ کیا، یعنی مکی نے حرم کے بجائے حل اور حل والے نے حرم سے احرام
احرام باندھا تو ان پر بھی لازم ہے کہ اپنی اصل جگہ پر واپس جا کر اعادہ تلبیہ کریں، یعنی حرم کا رہنے والا حرم آئے اور یہاں تلبیہ کا اعادہ کرے، اور حل کا رہنے والا بیرون حرم جائے اور تلبیہ کا اعادہ کرے۔ اگر ایسا نہ کیا تو دم لازم ہوگا۔ نمبر 6، اہل حرم خطہ حرم سے کسی بھی جگہ سے حج کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں، البتہ افضل مقام مسجد الحرام ہے۔ نمبر 7، حل والے کے لیے پورا حل حج کے احرام باندھنے کی میقات ہے، حرم سے پہلے جہاں سے چاہے باندھ سکتا ہے، البتہ اس کے لیے گھر سے باندھنا افضل ہے۔ نمبر 8، واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے اگر عمرہ ادا کرنا چاہے تو ان کو حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ سب سے افضل تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہے۔ نمبر 9، حل میں رہنے والوں کے لیے عمرے کے احرام میں حج کے احرام کی طرح حکم یہ ہے کہ بیرون حرم کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن گھر سے احرام باندھنا افضل ہے۔ نمبر 10، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہل سے اگر حرم آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا، مثلا مکہ مکرمہ کا رہائشی جدہ جائے پھر واپس آنا ہو، یا حدیبیہ یا جعرانہ جائے اور پھر مکہ مکرمہ آنا ہو، تو ایسی صورت میں احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا۔ یہ درست نہیں کہ یہ جگہیں ہل میں ہیں۔ ہل سے مکہ مکرمہ آتے وقت حج و عمرے کا ارادہ نہ ہو تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ عمرے کا احرام اپنی جگہ سے نہ باندھا جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ آفاق سے براہ راست مکہ مکرمہ آنے والے کے مسائل تو اوپر بیان ہو گئے ہیں، البتہ حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر متعدد عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور درست مقام اور جگہ سے احرام باندھنے میں کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، لہٰذا حلی اور حرم میں رہنے والوں یا وہ لوگ جو آفاق سے آ کر حلی یا مکی کے حکم میں ہو گئے، یہ لوگ عمرے کے احرام کو صحیح جگہ سے نہیں باندھیں تو کیا احکام ہوں گے؟ چند مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اہل حرم میں سے اگر کسی نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر دم لازم ہوگا، پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہو سکتا، اور اگر طواف کا پہلا پھیرا مکمل کرنے سے پہلے بیرون حرم یعنی حل جا کر تلبیہ کہہ آیا تو اب دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 2، اہل حل یعنی بیرون حرم اور اندرون میقات میں رہنے والے کسی شخص نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر بھی دم واجب ہو گیا، پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہو سکتا، اور اگر طواف شروع کرنے سے پہلے بیرون حرم یعنی حل جا کر تلبیہ کہہ آیا تو اب دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر اہل حل سے کوئی مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو اگر حج یا عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور سلسلے میں آ رہے ہیں تو وہ بغیر احرام آ سکتے ہیں، اور اگر حل سے مکہ روانگی کا مقصد حج یا عمرہ ہے تو اب بغیر احرام مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں انہیں بیرون حرم ہی کسی جگہ سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ واجبات حج پر مبنی مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احکام سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دم لازم ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات دم ساقط بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک جاننے کی فائدے کی بات ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بعض اوقات ایسا کہتا ہوں کہ ایک بندے کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے، یعنی کتنا اس کو کیا کہیں ہم، بیچارے کے لیے الفاظ کیا لگائیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے یار مجھے سہولت کیا میسر ہے، اس کو یہی نہیں پتا، یہ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ تو دم لازم بھی ہو جاتا ہے، دم ساقط بھی ہو جاتا ہے، اس کی بھی صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، سیکھنے کی توفیق دے۔ جی اصل کیا بات ہے کہ جب جو اوکیشن ہے اس کے بارے میں معلومات لینا، جی آپ اگر حج پر جا رہے ہیں
تو اس کی باقاعدہ ٹریننگ لیں، اس کی تربیت لیں، اس کے بارے میں معلومات لیں کہ کیا میں نے وہاں پر جا کر کرنا کیا. وہاں پر اگر پوچھ رہے ہوتے کہ یہ طواف کہاں سے شروع ہوگا، ارے اللہ کے بندے اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، عمرے کے لیے آیا ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے یہی نہیں پتا اچھا حج کہاں پر ہوگا، نہیں پتا، کیسے ہوگا نہیں پتا. تو یہ سب کچھ سیکھ کر وقوف عرفہ کا درست ٹائم، جی یہ پورا ایک سوال بن گیا تھا. ایک امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے. رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی پھول بھی لینے ہیں، ملگین دعوت اسلامی ہیں، یہ ہمارے میرے دل کی جانب ہیں. کچھ ان سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں، پھر آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی عبد المنعم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، رحمت الہی کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ایک صفت قہار و جبار ہونا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں بھی ہیں رحیم و کریم ہونا. لیکن یاد رہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے. یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہار و جبار ہونا ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم و کریم ہونا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. اب قہار و جبار سے ہٹ کر صرف اللہ کی رحمت پر کلام کیا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے بہا ہے، بے شمار ہے، صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر گناہگار کے لیے ہے. کوئی جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب، اپنے مناجات میں یوں عرض کیا یا رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میری کیا حیثیت ہے تیرے آگے، میرا کیا مقام ہے تیرے آگے کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھے یا رب کہے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا مولا تیرا یہ انداز یہ ہر بندے کے لیے ہے چاہے وہ گناہگار ہو یا مطیع ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرا انداز جو ہے ہر بندے کے لیے ہے، مطیع ہو یا گناہگار ہو. گناہگار کے لیے بھی یہی انداز ہے، اگر وہ بھی مجھے یا رب کہہ کر کے پکارے گا تو میں اس کو بھی لبیک کہہ کر کے جواب دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا نیک بندے کا تو سمجھ میں آتا ہے اس کی اطاعت کے سبب کہ وہ ساری زندگی تیری عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، اس لیے تو نے اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. لیکن جو گناہگار ہے اس کے لیے یہ کرم کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک خوبصورت منظر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کہ میں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو یہ درجہ تو دوں، لیکن برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی وجہ سے اس پر احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا. یعنی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. بندہ بھلے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر روئے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں رہیں گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، فرمایا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، اللہ نے یوں ارشاد فرمایا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء، وہ اپنے لیے اگر کوئی عاجزی کا جملہ کہتے ہیں جیسا کہ عبد المنعم بھائی نے روایت میں بیان کیا، پتہ نہیں آپ نے ترجمہ کیا ہے، ترجمانی کیا، کیا بھی کیا، بہرحال چلیں ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر لیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہمارے لیے یہ بالکل روا اور درست اور جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ ہم بھی ان کے لیے ویسی ہی بات عام گفتگو میں جیسے ہے وہ لے کر کے آئیں. تو بہرحال انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ جب بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ذکر جب بھی ہو، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، شرف کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ اپنی عاجزی کے اعتبار سے جو وہ فرما رہے ہیں وہ معاملہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہمیں جو ہے وہ عام جنرل حالات کے اندر اس طرح کی گفتگو بہرحال نہیں کرنی چاہیے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی تنقید کا پہلو نمایاں ہوتا ہو. آپ نے روایت جو ہے وہ سنائی ہے بہرحال، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت بھی فرمائے. کیا فرمائیں گے آپ عرفان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، رحمت الہی سے متعلقہ آیات، احادیث، حکایات و روایات کس کے لیے نفع بخش ہیں؟ یہ بیان کرنے کا مقصد، اس طرح کی آیات و احادیث و واقعات و حکایات بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان ان کو پیش نظر رکھ کر گناہوں پر جری ہو جائے اور معصیت پر دلیر ہو جائے. جیسا کہ بسا اوقات
یہ مشاہدہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو گناہ سے روکا جائے تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ جی ہم نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وسعت رحمتی علی شیء، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جب کسی کو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے عذاب شدید سے ڈرایا جائے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے، بڑی سخت ہے، تو وہ اس کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہمیں ڈرانے والی باتیں نہیں کرو، بلکہ ہمیں تو اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی رحمت پر بڑا کامل بھروسہ ہے، وہ ہمیں بخشش عطا فرما دے گا، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا اور ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ آیات اور یہ احادیث بیان نہیں ہوئی، بلکہ ان دو لوگوں کے لیے بیان ہوئی ہیں، جن میں سے نمبر ایک تو وہ ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوف الہی میں گرفتار ہو کر کثرت عبادت میں ہمہ وقت، کثرت عبادت میں مشغول رہنے کے لیے ہمہ وقت اس کے لیے صحیح کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ خوف الہی میں گرفتار ہو کر ہمہ وقت اس کی عبادت میں سعی کرتے ہیں، کیا اردو بولی آپ نے، عجیبہ۔ وہ ہے نا وہ حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے، سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے۔ یہ بزرگوں کی باتیں، کیا ہی بات ہے جی، سبحان اللہ۔ جی شیخ سب کی رعایت کرتے ہوئے آپ، وہ بدری بھول لگتا ہے بھول گئے آپ، جی ارشاد۔ اور قریب ہے کہ یہ خوف انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے نا امید کر دے۔ پھر دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ گناہگار کہ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور مغفرت کے حصول سے مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آیات اور یہ احادیث اور یہ حکایت اور یہ روایت ان دو لوگوں کے لیے بیان ہوئی تاکہ جب اس طرح کی روایات وہ خوف والے لوگ سنیں تو ان کو امید ہو جائے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو گناہوں کی زیادتی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان سکون آور باتوں کی بنا پر مغفرت کی طرف جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف وہ مائل ہوں گے۔ تو یہ افراط اور تفرید کے درمیان راہ اعتدال کا نام ہے۔ تو خوف بھی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، تو یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت میں ہم نے رہنا ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، بین الخوف والرجاء لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تواب اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام ہے، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر حج کا موسم بھی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا موسم بھی ہے، تو آیت کریمہ بھی جو ہے وہ یہ نہ پڑھی جائے تو کیسے بات مکمل ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توبہ بھی قبول فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ملے گا کہاں توبہ قبول کرنے والا؟ تواب الرحیم کہاں پایا؟ اللہ اللہ۔ لوجد اللہ پا لیا نا، لیکن پایا کہاں؟ رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے، محبوب کے در کی طرف بھیجا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو پیارے تیرے پاس آ جائیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ اچھا یہاں بھی پھر معافی کا بھی اعلان نہیں ہو رہا، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش فرما دے، ان کے لیے استغفار فرما دے، لوجد اللہ، اللہ کو پالیں گے، کیسا؟ تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضری، جی حضور کے در پر حاضری، یہ بھی رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، بخشش پانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، آپ بھی انتظار میں ہوں گے بھی ہماری باری کب آئے گی، تو اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین کی۔ جی صاحب محمد بات کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ایک کلام سنا دیجیے، یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں اور میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آپ سے گزارش ہے سلمان بھائی یہ کلام آپ خود سناویں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ابھی شرط جائے، بڑی بڑی مہربانی، جزاک اللہ جی، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور۔ جی
میں محمد عامر رضا اتاری ہند کے شہر پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ نعت پاک سنا دیجیے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، مرحبا. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ یہ اپنی برکتیں، بہاریں اور فیضان کو لٹا رہا ہے. الحمدللہ ہم بڑے شوق سے آپ کا یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. سلمان بھائی، آپ نے حاجی اظہر بھائی کو جو ہے اپنے سلسلے میں بلایا. اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جب حاجی اظہر بھائی سلسلے میں تشریف لاتے ہیں تو یقیناً جو ہے یہ سلسلے کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور ہمارا بھی جو ہے ذوق شوق مزید بڑھ جاتا ہے جب ان کی گفتگو، بالخصوص ان کے اشعار کا انداز اور بیان جو اب سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقیاں عطا فرمائے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں گزارش تھی کہ اگر اپنی پیاری آواز میں آج کوئی نعت سنا دیں تو دل مزید خوش ہو جائے گا. اور حاجی صاحب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست بھی ہے. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا، ماشاءاللہ آپ نے کال کی، رکن شورا کی زبردست حوصلہ افزائی بھی کی، تو آپ رسپونڈ کر دیں ان کو حضور. ہمارے باپو ہیں یہ یونان میں یہ سوچ رہی، یہ فجر میرے خیال پڑھ کے یہ سلسلے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ فریکوینٹ آپ کے کالر بھی ہیں. جی الحمدللہ. مدنی چینل پر جب کھلے آنکھ میں دیکھتا ہوں تو ہمارے باپو کی کال آتی رہتی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے. ہمارے باپو کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ہمارے یونان، یورپ کے تمام اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. رکن شورا سے نہ سنیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ایسے نہ سنیں گے جیسے یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک تو ہماری تمنا ہے ایسے پڑھیں، لیکن جیسے یہ پڑھتے ہیں ویسے سنیں گے انشاءاللہ، اور ضرور سنیں گے، اور سلسلے کے آخر میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر دوسرا آپ نے کہا تشریف لاتے ہیں، آپ نے بلایا ہے. جی ہم کون ہوتے ہیں بلانے والے؟ ہم بھی اراکین شورا کے ہیں، ہمارا سلسلہ بھی اراکین شورا کا ہے. شفقت فرماتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. شیخ طریقت امیر سنت کا فیضان ہے، اللہ ہم سب کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا، آپ کو کال کرنا. جی میرا نام محمد سویم رضا اتاری ہے. میں راولپنڈی مولوی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کل صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. اللہ کی رحمت، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں اللہ والے خود ہوں اس جگہ کا کیا عالم ہوگا. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، دعا مانگے، اور اللہ والوں کا ذکر کرے. سائم بھائی ماشاءاللہ، آپ کے مدنی پھول مدینہ مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو زبردست مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. ماشاءاللہ تنظیمی اعتبار سے بھی مدنی منا اپڈیٹ ہے. جی کہاں سے؟ مہروی کابینہ سے بات کر رہے ہیں. ان کے گھر والوں کو بھی برکت دے اللہ تعالیٰ. بڑے بچے، ظاہری بات ہے، گھر سے جو فیڈ ملے گی، جو سوچ ملے گی، اور یہ مدنی منع کے مدنی پھولوں میں ماشاءاللہ بڑی یعنی جامعیت ہے. رحمت الہی کے حصول کی انہوں نے چیزیں بھی بیان کر دیں، اور بڑا ماشاءاللہ اچھا لگا. اللہ ان کو واقعی مبلغ دعوت اسلامی بنائے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. جی میرا نام محمد سجاد علی ہے. میں ڈیرہ اسمیل خان جھوک قریشیاں سے بات کر رہا ہوں. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. واہ بھی واہ، ماشاءاللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. مرحبا. محمد عمیر حمزہ تاری واقع سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. آج تو ماشاءاللہ اپنے شورا حاجی محمد اظہر تاری کرم فرمائیں. ان سے گزارش ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. مدینہ مدینہ ضرور انشاءاللہ. یہ آپ کی طرف سے میں ہی ضرور کہتا جا رہا ہوں، اتنا تو ہماری ترکیب ہے. شفقت فرماتے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو سن ہی لیں. آپ نہیں سنائیں گے ہم پھر بھی سن ہی لیں گے انشاءاللہ. جی
محمد عمران اطاری بنگلہ سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ماشاءاللہ مرحبا، اجہر بھائی کی آمد مرحبا۔ ہمیں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، ہمیں یہ کلام سنا دیے، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ جی محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں رکن شورا کی آمد مرحبا، سلمان بھیا کی آمد مرحبا، ماشاء اللہ عز و جل آپ کو مدنی منی کی ولادت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بالخیر عطا فرمائے، آنکھوں کا چین بنائے، دل کا قرار بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے اللہ جل جلالہ۔ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے، اللہ کی رحمت۔ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر جب ڈالتا ہے تو انداز مختلف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، بے شک، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ اب اس کو بسا اوقات انسان اس پیرائی کو لے کر تو زندگی کے اپنے انداز کو بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اب بات کو اگر میں مختصر کروں تو ایک قول جو ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو بخشش کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے محبوب رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، امیر علیہ سنت کی غلامی میں دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ اتاری ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے۔ ناخن اسلام بھائی سے فرمائش ہے، مجھے وہ نعت سنا دیجیے، حاضر ہے در اقدس پہ گدا سرکار توجہ فرمائے۔ انشاءاللہ، مرحبا، آپ کا کال کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی منی ہیں جی گجرات سے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنائیں، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ نام کیا ہے جی؟ یہ نام ہے ان کا ولید اتاری ہیں حافظ آباد سے۔ ولید بھائی اپنا نام نوید رکھ لیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال جی بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی جھنگ سے میسیج ہے، یہ ان کو بھی کلام غالباً سننا ہے، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گجرات سے میسیج ہے، مدنی منی کا میسیج ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی منی کی آمد مبارک ہو، بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مبارکیں دیکھیں آپ کو جب ملتی ہیں پھر ملتی ہی چلی جاتی ہیں، اور کوئی مدنی منی کی مبارک دے رہا ہے، کوئی مدنی منی کی مبارک دے رہا ہے، سبحان اللہ، بڑی مہربانی جی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے جی آپ کنفیوژن دور کر دیں، اللہ نے مدنی منہ مجھے عطا فرمایا ہے، بہرحال آپ کی مبارکباد کے لیے بہت بہت شکریہ جی۔ یہ ہیں جی عرفان بھائی ہیں عارف والا سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ حسن بھائی ہیں گجرات سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی آصف حسین ہیں لیا سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی عاقب علی ہیں میرپور خاص سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ محمد علی بھائی ہیں کمالیہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ کہاں سے میسیج ہے؟ خانپور سے میسیج ہے جی، یہ بتا دیں کہ جن اسلامی بہنوں نے سلسلے کے، جن اسلامی بھائی نے سلسلے میں کلام پڑھا ہے، یہ حاجی مشتاق کے بھائی ہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے جی، یہ حاجی صاحب کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال آگے ہے جی سفیان بھائی ہیں، ان کا میسیج ہے کہاں سے؟ کشمیر جاتنا سے، واہ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ BWP بھاولپور سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ غلام محمد بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ رکن شورا کی آمد مرحبا، رکن شورا سے مدنی التجا ہے کہ نعت کا اشعار ضرور سنائیں، مرکز الاولیاء لاہور سے میسیج ہے، ضرور انشاءاللہ جی۔ الطاف بھائی ہیں فرام ساہیوال، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور بھی کافی سارے پیغامات ہیں، واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں آپ کے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعت خان اسلامی کی طرف چلتے ہیں، کچھ کلام جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی
میٹھا مدینہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلوں گو پد خضرا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گو پد خضرا دیکھوں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان پیتا سرکار پہ تن من جان پیتا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اور میں کر کے سیتا اپنی جگہ پر
میں کر کے سجدہ اپنی جا پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا شرمندہ سا لغزیدہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ پہ بھی چشم کرو اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو کسی کو بھی بٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان ہی ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایان تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو رکن شورا سے بھی ناز شریف سننے کی فرمائشیں تھیں اور ایک نہیں بہت ساری ہیں ہماری بھی ہیں مائک جو ہے یہ آئی صاحب کو دے دیں حضور یہ مائک ہے اور آپ ہیں اور ناز شریف ہے اور پھر ہم بھی ہیں ساتھ میں سبحان اللہ جی نہیں وہ کیسے جیسے نعت خان جو پڑھتے ہیں وہ والا میرا گلا یا انداز میں نے تو کہا تھا آپ جیسے پڑھتے ہیں ہمیں ویسے سنائیں اور آپ ماشاءاللہ کمال پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں اتنی آواز تو نعت خان بیچارہ کیسے نکالے گا یہ بھی تو ایک بات ہے نا جی اصل میں اپنی عرض کروں نا میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں کلام کو پڑھتا ہوں جی تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کچھ مطلب مکتبۃ المدینہ نے جیسے ہمیں نوازا ہے اور وہ کچھ نہیں بہت نوازا ہے تو میں اپنا کہنے لگا تھا کچھ جو ہم پڑھتے ہیں یا پڑھا ہے
تو نعت سنتے یا اشعار پڑھتے یا کلام پڑھتے، بالخصوص اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، خلفائے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے، امیر علیہ سنت کا کلام ہے، جو محتاط علماء اور بزرگوں کے کلام ہے، ان میں آپ محسوس کریں گے کہ قرآن و حدیث کے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں کلام پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میرے ذہن میں پورا ایک بازو کا نقشہ چل رہا ہوتا ہے، بیان میں کریں یا میں کسی سے سن بھی رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی اس کیفیت میں جا کے سن رہا ہوتا ہوں. اور یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، یہ رحمت ہے اس کی. تو جب میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یا امیر علیہ سنت کا یہ جو کلام ہم پڑھتے سنتے ہیں تو میرے ذہن میں کچھ واقعات، کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میرے ذہن میں وہ چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنا. آپ کی تخلیق، آپ کی ولادت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آسمان کے ستاروں کا زمین کے قریب آ جانا، بتوں کا اوندے منہ گر جانا، خانہ کعبہ کا وجد میں آنا، ستارے زمین کے قریب آ جائیں، دریائے ساوا خشک ہو جائے، وادی سماوا سرسبز و شاداب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ملک شام کے محلات تک بی بی آمنہ کے سامنے روشن ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو مشرق و مغرب کے پرندے آپس میں مبارکیں دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن اشارہ کرے چاند ادھر چلا جائے، اشارہ کرے چاند ادھر چلا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتی. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں زمین سمٹتی چلی جائے. میرے محبوب سورج کو پلٹا دیں، درختوں کو چلا دیں. میرے آقا جس کمرے میں جائیں کمرے چمکنے لگ جائیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں تو اس کا چہرہ چمکدار ہو جائے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن لگائیں شفا یاب کر دیں. کسی کے جو ہے وہ زخمی ہاتھ پر اپنا لعاب دہن لگائیں شفا یاب کر دے. کسی نابینا کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائیں اس کو بینائی عطا فرما دے. کسی مردہ کو زندہ کر دے. میرے محبوب بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے. میرے آقا پیالے پہ ہاتھ رکھ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دے. میرے مصطفیٰ کسی کے زخمی جسم پر اپنا لعاب دہن لگا دے، پوری زندگی ان کے بدن سے خوشبو آتی رہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت جب شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھائیں بادل آ کے برسنے لگ جائیں، برستے بادلوں کو اشارہ کرے تو بادل آپ کے اشارے پہ چلتے نظر آئے. تو پھر کیوں نہ کہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں سنیں. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا. جہاں مومن کے مقام کی انتہا وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا. جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا. جہاں صدیق کے مقام کی انتہا وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا. جہاں نبی کے مقام کی انتہا وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا. جہاں رسول کے مقام کی انتہا وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا. اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا
اور انتہا کو کوئی نہیں جانتا. مقام مصطفیٰ کی انتہا رب کے سوا کوئی نہ جانا. وہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو مخاطب کیا، جناب نوح کو مخاطب کیا، جناب ابراہیم کو مخاطب کیا، جناب داؤد کو مخاطب کیا. قرآن میں آپ نے پڑھا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا. حضرت داؤد کو پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت زکریا کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت عیسیٰ کو پکارا، یا عیسیٰ بن مریم. حضرت موسیٰ کو پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ. مخاطب کرنے کا انداز دیکھیے گا، اور یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا تو اب انداز بدل رہا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. یاسین، طٰہٰ، ان کو نام لے لے کر بلایا. انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ بلا کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کبھی میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم میں خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، کسی دن ایسا ہونا کہ 2 گھنٹے آپ ہمیں دیں پھر ہم بیٹھ کر یہی کچھ کریں. لیکن ظاہری بات ہے، سلسلہ ہے، سلسلے کے اپنے موضوع ہے، لوازمات ہیں. باقی یہ کہ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، ہمارے کیمرہ مین بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. اپنے سلمان بھائی کے چہرے پر، اپنے سارے منچ کے اسلام بھائی، ہمارے پی سی آر ایم سی آر والے بھی ماشاءاللہ ملتے ہیں. پھر جب ڈائریکٹر ملتے ہیں، ایک میں سوچتا رہتا ہوں یار یہ کتنا بڑا اللہ کا ہم پر کرم ہے. یہ بھی رحمت ہے اس کی، یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر ہمیں خوشی حاصل. الحمدللہ. یہ رب کریم کا اس رحمت پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا، محبوب کے ذکر سے خوش ہونے والا بنایا. سبحان اللہ. ان کی محبت دل میں ہے، ان کا پیار دل میں ہے، ان کی تعریف کرنا اللہ نے ہماری قسمت میں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اسی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کے غلاموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر اللہ، ذکر مصطفیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے حصول کا ذریعہ ہے. آپ بھی نیت کیجیے، اچھی نیتیں کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ذکر اللہ کرتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اچھے اچھے اعمال کی کوششیں کرتے رہیں گے، پیارا پیارا ذہن جو ہے وہ بنتا رہے گا تو انشاءاللہ کامیابی پانے میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ کامیابی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ فلاح پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ
خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری